سورہ ال عمران آیت نمبر 91 اور 92۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، کفروا کافر ہوئے، وماتوا اور مر گئے، وہم اور وہ کافر، وہم کفار اور وہ کافر ہوں، فلن یقبل ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا، من احدہم ان میں سے ایک سے بھی، ملء زمین بھر کا، ذہباً سونا، اور لو اگر، افتدی فدیہ دیں، بھی اس کا، اولئک ان لوگوں، لہم ان لوگوں کے لیے، ان کے عذاب عذاب ہے، علیم دکھ دینے والا، وما لہم اور نہیں ان کے لیے، من ناصرین کوئی مددگار۔ 4 سپارہ شروع ہو رہا ہے۔ لن تنالوا تم ہرگز نہ پہنچو گے، البر نیکی کو، حتیٰ جب تک، تنفقوا تم خرچ کرو، مما اس میں سے، جو تحبون تم محبت رکھتے ہو، وما اور جو تنفقوا تم خرچ کرو گے، من شیء کوئی چیز، فإن تو بے شک، اللہ بھی اس کو، علیم جاننے والا ہے۔ ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار فلن یقبل من احدہم، جو لوگ کافر ہوئے اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے، اگر ہرگز قبول نہ کیا جائے گا ان میں سے ایک سے بھی، ملء الارض ذہبا ولافتدی بہ، بدلے میں زمین بھر کا سونا دے، اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین، ان لوگوں کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہ پہنچو گے جب تک اس میں سے خرچ نہ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو، وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، اور جو کچھ خرچ کرو گے تو بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ کل کی آیت میں ہم نے پڑھا نا، آیت نمبر 90 میں، کہ توبہ قبول جو ہے، کون سے لوگ کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو ایک تو وہ لوگ ہیں جو یہاں پر، دوسری صورت یہ ہے کہ توبہ قبول نہ کرنے کی، ایک بندہ اگر ایمان لیا اور ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر کی طرف گیا اور اسلام کے ساتھ دشمنی میں کھڑا ہو گیا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ پھر ایک بندہ وہ ہے جو اسلام لایا ہی نہیں، ساری عمر کفر پر کھڑا رہا، لیکن جب موت کا وقت آئے اور پھر جو ہے اس وقت اس کو توبہ کی یاد آ جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس وقت پھر توبہ قبول نہیں کرتا۔ اور اگر اس کافر کے پاس سونے کے ڈھیر ہوں، یعنی اس زمین جتنا سونا ہو، اور وہ چاہے کہ عذاب جہنم کے بدلے جو ہے، عذاب جہنم کے بدلے یہ سونا میں دے دوں اور اس عذاب سے بچ جاؤں، تو یہ بات بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، اور ان کا عذاب جو ہے ذرا برابر بھی کم نہیں ہوگا۔ تو توبہ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ 2 رکعت نفل صلاۃ توبہ پڑھ لے اور اللہ تعالیٰ کو فریاد کر کے، اور جو غلط کام ہے جو بھی ہے اس سے توبہ کر لے سچے دل سے، کہ آئندہ غلط کام جو ہے وہ نہیں کرنے، اور غلط عقیدے وغیرہ جو بھی ہوں، تو اللہ پاک جو ہے غفور الرحیم ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ پھر اس غلط کام کو جو ہے، اس برائی کی طرف پھر ہم نے خود کو بچانا ہے۔ حدیث میں ہے، جس کا مفہوم ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے کم عذاب والا جو دوزخی ہوگا اس سے پوچھے گا کہ دنیا میں جو سب کچھ ہے تو یہ سب تم فدیے میں دے دو گے عذاب سے بچنے کے لیے؟ تو دوزخی کہے گا ہاں بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جب تم دنیا میں تھے تو میں نے بہت آسان بات کہی تھی کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ بنانا، لیکن تم شرک پر اڑے رہے۔ تو اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو دوزخ کے سختیوں سے بچائے رکھے اور ہمیں توحید پر قائم رکھے۔ پھر آیت نمبر 92 میں ہے، اب یہ بات جاری ہے کہ یہود اور عیسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار جو ہے انہوں نے کر دیا تھا۔ ان بنی اسرائیل، یہود اور عیسائی کے رگ رگ میں جو ہے سود، حرام خوراک جو ہے وہ رچ بس گئے تھے یہ چیزیں، تو اس وجہ سے ان کے طبیعت میں بخل بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ تو یہاں پر تمام انسانوں سے خطاب ہے کہ صرف عبادت، ذکر و اذکار نہیں بلکہ دے دینے کا جذبہ بھی رکھنا ہے، مال کی قربانی کرنی ہے۔ صحابہ کرام نے اس آیت میں جو ہے، اس آیت پر بہت ہی اچھا عمل کیا تھا، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو پرانا سالن لے لیتے ہیں، اگر کپڑے دینے ہیں تو وہ بھی خراب ہوئے ہوں تو ہی دیتے ہیں، ورنہ نہیں دیتے اللہ کی راہ میں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ نیکی کا معیار یہ ہے کہ بہتر سے بہتر چیز اور اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں دینا ہے، تو ہی اللہ کے ساتھ جو ہے محبت کا یہ ثبوت ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ اپنی بہتر سے بہتر چیز ہم دے سکتے ہیں اللہ کی راہ میں؟ اگر نہیں
تو ہماری محبت میں پھر کھوٹ ہے۔ اور نہ ہی یہ سوچنا دیتے وقت یہ سوچنا نہیں ہے کہ اس چیز کو جو ہے میں دے رہا ہوں یہ کم ہو جائے گا، نہیں، صرف یہ سوچنا ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں دے دے تو اللہ کئی دفعہ واپس بھی دے دیتا ہے، کیونکہ یہ سارا مال تو اللہ ہی کا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب میں دے دینے کا جذبہ ہم پیدا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔